ایک صحابی کا واقعہ اس وقت ذہن میں, ہاں غالباً مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. کس کا واقعہ وہ ذہن سے نکل گیا, بڑا دلچسپ واقعہ تھا کاروبار میں سچ بولنے کا. دوبارہ انشاءاللہ میں اس کو دیکھتا ہوں, میرے پورا واقعہ اس وقت ذہن میں نہیں ہے, پھر بتاؤں گا انشاءاللہ. تو صحابہ کی تجارتوں کے واقع, ابھی جو مسلمان کرپٹ ہے نا وہ حکمرانوں کی وجہ سے ہے, سمجھ رہے ہو, اوپر سے کرپشن آئی ہے نیچے کی طرف. انگریز جب گیا تو بہت سی چیزیں, وہ سارا ہمارا صدیوں پرانا سسٹم ہی بیڑا غرق ہو گیا نا, جو ہماری خلافتیں تھیں, حکومتیں تھیں, وہ تھوڑے تھے ایسے, وہ سارا سسٹم ہی برباد کر گیا اس نے. تو وہ وہاں سے پھر اوپر سے جب آئی ہے تو پھر وہ ظاہر ہے لوگ تو حکمرانوں کو فالو کرتے ہیں, سارا بیڑا کیا ہو گیا, غرق. اس لیے میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر ہمارا مذہب اسلام نہ ہوتا تو ہم سے زیادہ چور دنیا میں کوئی نہ ہوتا. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں. ہمیں اگر ہمارے اندر کوئی خیر ہے تو حکومت یا حکمرانوں کی وجہ سے نہیں, کس کی وجہ سے, اسلام کی وجہ سے. اور گورے کے اندر اگر کوئی خامی ہے تو اسلام نہ ہونے کی وجہ سے ہے. نہیں آ رہی بات. ان کی اگر کوئی خوبیاں ہیں مذہب کی وجہ سے نہیں بلکہ حکمرانوں کے ڈنڈے کی وجہ سے, سسٹم کی وجہ سے. سسٹم بہت ٹائٹ کر دیا انہوں نے نا, کیونکہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. ان کو پتا تھا مذہب تو ہے ہی نہیں, اب ان کو انسان کا بچہ بنانا پڑے گا, بہت زیادہ تربیت, لا مضبوط کرنا پڑے گا. تھوکنے پر پابندی. وہ ہانگ کانگ میں ایک خاتون کو میں نے دیکھا, کتے نے کہیں گندگی کی ہے تو وہ ٹیشو سے دھو رہی ہیں پانی سے باقاعدہ. فٹ پاتھ کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا سلوٹ ہے اس خاتون کو, صفائی کی انتہا ہے. انہوں نے کہا انتہا نہیں ہے, کیمرے لگے ہوئے ہیں. میں نے کہا یار اتنی نیک خاتون, کتا پوٹی کر رہا ہے, اسے آپ صاف کر کے باقاعدہ. ہم سینیٹائزر سے ہاتھ صاف نہیں کر رہے, گورنمنٹ کہہ کہ تھک گئی ہمیں اور یہ کتے کی پوٹیاں سینیٹائزر سے صاف ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا بھائی ایسی ٹائٹ پینلٹی لگتی ہے کہ اس کی طبیعت خوش ہو جائے گی. تو لا ہے ہمارے یہاں, کیا ہے, کچرا کنڈی کا لا ہے. کل میں نے ایک صاحب کو دکھایا, اتنا کچرا یہاں پڑا ہوا ہے. میں نے کہا یہاں لگانا چاہیے, کچرا پھینکنا منع ہے. تو میں نے جب غور سے دیکھو اتنا موٹا موٹا لکھا ہوا تھا کچرا پھینکنا منع ہے. سب سے زیادہ محلے کا کچرا وہاں پر ہے, سب سے زیادہ محلے کا کچرا وہاں ہے. کیونکہ لوگ کہتے ہیں جب یہاں منع ہے ادھر ہی پھینکنا ہے. اب اسٹائل ہے بھائی, پتہ چلے گا, ڈرتے تھوڑی ہیں کسی سے اور کیا. یہاں منع نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کرتے ہیں, فیشن ہے. پولیس آپ کو روکے گی, سگنل توڑتے ہوئے دھکا دیتے ہوئے چلے جانا پولیس کو. اور شو کیا کرتا ہے, میں کسی سے ڈرتا مرتا نہیں, میرے تعلقات اتنے. ابے پولیس والے کیا ہوتے ہیں. ایک صاحب جرمنی سے آئے, وہ سگنل توڑ کے نکل گئے. میں نے کہا آپ کیوں توڑ رہے ہو سگنل. کہہ رہا ہے ڈرتا ورتا نہیں ہوں. میں نے کہا یا تو آپ جرمنی سے نہیں آئے, یا آپ اتنے ٹائٹ قسم کے پاکستانی ہو کہ جرمنی میں رہنے کے باوجود بھی آپ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ میں نے تو اکثر دیکھا ہے جو وہاں سے لوگ آتے ہیں تھوڑا سا قانون کو فالو کر لیتے ہیں. تو ہمارے یہاں یہ سب چیزیں اوپر سے آئی ہیں. اوپر سے کرپشن اتنی دیکھی, وہ 5 ارب کھا گیا, وہ 6 ارب ڈالر کھا گیا, وہ اسٹیل مل پی گیا. اسٹیل مل ایک ڈونگے میں ڈالی, ایسے پی ہے کہ نہیں پی بتاؤ. پوری اسٹیل مل یار, جو ہمارا اتنا بڑا سرمایہ تھا, اف. اور اس پہ آیت لکھی ہوئی ہے اسٹیل مل کے باہر, وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. جب اسٹیل مل سے گزرتا ہوں نا میں کبھی, یہ آیت مجھے بڑی پیاری لگتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین میں لوہا اتارا جس میں لوگوں کے لیے منفعتیں, فائدے ہیں. کتنا پیارا لگتا ہے یار. وہ فائدے اسٹیل مل میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. ہمارا رب بتا رہا ہے یہ میں نے لوہا اتارا ہے جس میں تمہارے لیے کیا ہے, تجارتیں ہیں, فائدے ہی فائدے. وہ ملک ترقی کر رہا ہے بھائی اس لوہے سے, مگر ملک ترقی نہیں کر رہا, ڈونگے بھر بھر کے پیا جا رہا. پی آئیے تو کا تو نام ہی پی آئیے, پی کے آئیے آپ. اس کو تو پی گئے بالکل. تو یہ عوام نہیں کر رہی, یہ کون کر رہا ہے, حکمران. پھر جب حکمرانوں کو لوگ اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار 4 ہم نے بھی کھا لیا تو کیا ہو گیا, متزل ہلا لیا, جو سامنے آیا کھا لیا. تو پھر بھی جو اگر بچے ہوئے ہیں تو یہ مذہب روک رہا ہے آپ کو. یہ کون روک رہا ہے, مذہب روک رہا ہے. اور راہ لوگ کہتے ہیں اب مذہبی لوگ تو اتنا کچھ کر رہے ہیں, اتنے کر رہے ہیں. وہ مذہبی ہوتے نہیں ہیں بھائی. صرف گیٹ اپ بنا لینے سے آدمی مذہبی نہیں بن جاتا. بلکہ بعض دفعہ چور اپنا گیٹ اپ جان کر اچھا بناتا ہے, کیونکہ اگر شکل سے بھی چور لگوں اور جو ہے نا حرکتیں بھی چوروں والی ہوں تو یہ مناسب نہیں ہے. وہ کہہ رہے کہ میں گیٹ اپ تو اچھا کر لو نا, تو تاکہ پکڑائی میں نہ آئے وہ. تو اس لیے میں کہتا ہوں داڑھی والے چور نہیں ہوتے. چور کیا کرتے ہیں, داڑیاں رکھ لیتے ہیں. تو خیر خلاصہ بات ختم کرتا ہوں. تو بھائی یہ
جنت اور جہنم کا جو ہے نا ثبوت یہ تواتر سے ثابت ہے. جب تواتر سے ثابت ہے تو اگر آپ کو اس پر اشکالات ہو رہے ہیں نا کہ یار اللہ جلائے گا کیوں آگ میں, ان اشکالات کا جواب سوچیں. نہیں آتا تو چھوڑ دیں, جلے گا ضرور. صحیح ہے نا. آگ اللہ نے بنائی ہے نافرمانوں کے لیے, کیونکہ اللہ سزا دے گا کس کے حساب سے؟ اپنے حساب سے. اور اللہ کامیاب ہونے والوں کو معمولی نعمت نہیں دے گا. وہ اللہ ہے بھائی, وہ اللہ ہے. یہ تھوڑی کہ ایک شیلڈ پکڑا دی, آپ دنیا کے امتحان میں کامیاب ہوئے, آپ زنا سے بچے, آپ بدنظری سے بچے, آپ نے بوڑھی ماں کا احترام کیا, آپ نے بوڑھے باپ کی کڑوی کسیلی اللہ کے لیے برداشت کی, آپ نے غریبوں کو, یتیموں کو, مسکینوں کو کھانا کھلایا, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. آپ نے مظلوموں کی مدد کی, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. آپ نے صدقہ ایسے کیا کہ دائیں سے ہاتھ سے دیا, بائیں کو بھی پتہ نہ چلا, چھپ چھپا کے, کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا, آپ اتنی قربانیاں دے رہے ہو. تو قیامت میں اللہ آپ کو ایک شیلڈ پکڑا دے گا کہ چلو جی اس کی تصویر لو, شیلڈ لو, ہاں چلو شاباش جاؤ. ایسا نہیں ہے. پھر وہ کیا ہے؟ اللہ ہے. پھر اس نے جو جنت بیان کی ہے نا, جس کا لبرل لوگ مذاق اڑاتے ہیں, تو ہمیں تو ان پر مذاق اڑتا ہے کہ ابھی تو اللہ جب نعمتیں دے گا تو اس کی تو جتنی تعریف کی جائے وہ کیا ہے؟ کم ہے. پھر اس میں ہوں گی دودھ کی نہریں, شہد کی نہریں. اور یہ جو اللہ نے دودھ شہد کی اور یہ جو نہریں ذکر کی ہے نا, اور حوریں اور باغات, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. انہوں نے فرمایا کہ قرآن نے جو جنت کو ڈیفائن کیا ہے نا, وہ اس لحاظ سے ڈیفائن کیا کہ 1400 سال اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو سمجھ میں آ جائے. اس لیے قرآن نے کامن چیزوں کو بیان کیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنت میں صرف یہ ہوگا. جنت ہے عیاشی کی جگہ, کیونکہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. تو اب چونکہ پہلے مصداق, اولین مصداق اس کے عرب تھے, وہ بدو تھے, ٹھیک ہے نا, اور وہ سائنس سے واقف بھی نہیں تھے, تو ان کو بتایا گیا تاکہ پہلے ان کی سمجھ میں آئے گی. تو وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جو اس وقت بھی عیش و عشرت کی تھی اور قیامت تک کیا ہوں گی عیش و عشرت. کیونکہ بہت سے لوگ نا لبرل یہ کہتے ہیں بھائی یہ تو دیسی چیزیں ہیں ساری, آج کل تو جدید آج گھوڑے تھوڑی چاہیے ہمیں, آج تو ہمیں عیش و عشرت کے لیے جانا ہوتا ہے, ہم جہاز میں جاتے ہیں. تو جنت میں جہاز کا تذکرہ تو ہے نہیں. تو بھائی وہ چیزیں بیان کی ہیں جو ہر دور میں انسان کو محبوب رہتی ہیں. باغات ہر دور میں انسان کے لیے کیا ہیں؟ محبوب. نہریں, وہ میں ناران کاغان بھی گیا ہوں, سوات مردان بھی گیا ہوں, مجھے شوق ہے بہت گھومنے پھرنے کا. تو جن باغات میں پانی ہوتا ہے نا, آبشاریں, ان کی بیوٹی میں اور بغیر آبشاروں والے باغات کی بیوٹی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. مری کے باغات بھی ہیں, آبشاریں نہیں ہیں. ناران کاغان جاؤ, سیف الملوک اپنی ذمہ داری پہ جاؤ, اوپر جب آدمی جاتا ہے تو کل شریف پڑھ کے جاتا ہے وہ. تو کیا خوبصورت آبشاریں ہیں یار, کیا بہترین. گرمیوں میں جائیں آپ اپنے خرچے پہ, تو کتنا مزہ آتا ہے بھائی. تو اسی میں انسان تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لے یار اس سے بھی زیادہ ہوگا, اس سے بھی زیادہ ہوگا. پھر اس میں لبرل لوگ حوروں کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں, کہہ رہے یہ مولوی لوگوں نے حوروں کے چکر میں ڈالا ہوا ہے لوگوں کو. حوروں کے بھائی جتنا آپ چکر میں ہو نا اتنا مولوی لوگ نہیں ہوتے. آپ کے تو نائٹ کلب کے بغیر آپ کا تو گزارا نہیں ہے. آپ کو تو 1 مہینے عورت نہ ملے آپ تو ٹینشن سے مر جاؤ. مولوی بیچارے نے کسی نے 25 سال میں شادی کی, کسی نے 35 سال میں. اب تو اسی طرح ہو رہا ہے. ترغیبات تو ہم دے رہے ہیں لیکن ہوتی تو وہ 35 سال تک صبر کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. آپ 1-2 مہینے صبر کر کے دکھاؤ نا. آپ زیادہ ٹھرکی ہو, دنیا میں صبر نہیں ہو رہا آپ سے کہ بھائی صبر کرو اللہ آخرت میں اس سے زیادہ دے دے گا. آپ کو صبر نہیں ہو رہا اور آپ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہو. جو صبر کرے گا اللہ اسے اس سے کروڑا گنا زیادہ دے گا. کیونکہ مرد کے لیے عیش و عشرت کی نیچرل چیز کیا ہے بھائی, یہ باغات ہونے کے ساتھ اگر اس کو بیویاں نہ ملے, وہاں پہ خوبصورت عورتیں نہ ملیں, اس کے ہم مزاج نہ ملیں, تو بھائی مجھے ایک بات بتاؤ, دنیا میں پاگل سے پاگل بھی کہے گا مجھے جھونپڑی دے دو, ٹھیک ہے نا, ایک اچھی سی بیوی کے ساتھ, کہے گا کہ نہیں کہے گا. تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے جذبات کا خیال کیوں نہیں کرے گا بھائی؟ جب اس نے دنیا میں مرد کے لیے عورت بنائی ہے تو جنت میں نہیں بنا سکتا وہ. تو یہ لبرل لوگ بڑا مذاق اڑاتے ہیں, مولویوں نے حوروں کے چکر میں ڈالا ہے. مولویوں نے نہیں ڈالا بھائی, تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے, موسیٰ کے کلام میں بھی ہے, حضرت عیسیٰ کے کلام میں بھی. قرآن کیا کہتا ہے؟ صحف ابراہیم و موسیٰ. بعض باتیں قرآن نے کی, قرآن نے کہا صرف قرآن کا دعویٰ نہیں ہے, یہ ابراہیم کو جو صحیفے دیے گئے تھے ان میں بھی ہے, اور موسیٰ کو جو صحیفے دیے گئے تھے وہ ان میں بھی ہے. سارے صحیفوں میں یہ باتیں. تو اس لیے خوش قسمت آدمی ان نعمتوں کو سن کر اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اور ان نعمتوں کی طرف لپکنے کی کوشش کرتا ہے.
اور بدقسمت باتیں بناتا رہ جاتا ہے اور وہ خود بہت بڑا عیاش ہوتا ہے. صحیح ہے نا. اور یہ قرآن نے جو نعمتیں بیان کی ہے نا آخرت کی کہ حوریں ملیں گی, باغات ملیں گے, یہ عیاش لوگوں کے لیے نہیں, یہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رونے والوں کے لیے, نائٹ کلبوں میں جانے والوں کے لیے نہیں. تو قرآن نائٹ کلب کی نفی کر رہا ہے اور عبادت کو, رشتہ داری جوڑنے کو اور غریبوں کو کھانا کھلانے کو کیا کر رہا ہے, پروموٹ کر رہا ہے, خیر کو پھیلا رہا ہے. آپ اس خیر کو روک رہے ہو اور عیاشی کو پھیلا رہے ہو, اور کام کیا کر رہے ہو, جو خیر پھیلا رہے ہو ان کو عیاش کا نام دے رہے ہو کہ حوروں کے چکر میں ڈالا ہوا انہوں نے.